گوشت گزار کر۔ اسد الغابہ کتاب کا نام ہے جس کے اندر یہ بات ساری موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے، آپ یمن گئے ہوئے تھے، تجارتی سلسلہ میں آپ اس وقت یمن میں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، حضرت ابوبکر صدیق اس وقت یمن میں تھے، اپنے کام کاج کر رہے تھے، تو وہاں آپ کی ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس عالم نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے شخص بتاؤ کیا تم عرب سے آئے ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں عرب سے آیا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا کیا تم مکہ سے آئے ہو؟ آپ نے کہا ہاں مکہ سے آیا ہوں۔ پھر کہنے لگا کیا آپ قریشی ہو؟ پھر آپ نے کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ پھر کہنے لگا کیا آپ کا تعلق بنی تیم بن مرہ سے ہے؟ یہ آپ کے قبیلے کی شاخ تھی جن کو تیمی کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے کہا ہاں میں تیمی ہوں، تیم بن مرہ سے میرا تعلق ہے۔ پھر اس نے کہا چلو اس طرح کرو، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، اس نے آپ کی ناف کے اوپر ایک تل دیکھا اور پھر کہا کہ کپڑا نیچے کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ اتنے سوال آپ نے مجھ سے کیوں کیے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ اس عالم کی بات سننا۔ اس نے کہا میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ جو آخری نبی سرزمین مکہ سے اعلان نبوت کریں گے ان کا پرچم لے کر دو بندے سب سے پہلے نکلیں گے، ایک ابھی لڑکا ہوگا یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ میں نے دونوں کی نشانیاں پڑھی ہیں، وہ جو ادھیڑ عمر کا ہوگا اس کی نشانیاں مجھے تم میں نظر آئیں۔ اس کی نشانیاں یہ تھیں کہ وہ بھی انہی کے قبیلے سے ہوگا، وہ بھی بنی تیم بن مرہ سے وہ شخص ہوگا، اور اس کی ران کے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا اور ایک اس کی ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا۔ تو میں نے تمہارا تل دیکھا ہے، میں ران تو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ تو پردے میں شامل ہے، تو تمہارا پیٹ میں نے دیکھا، جو ناف سے اوپر تمہارا تل ہے وہ میں نے دیکھا۔ اب میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، اب جو آخری نبی سرزمین مکہ سے اعلان نبوت کریں گے ان کا جھنڈا سب سے پہلے تم اپنے ہاتھ میں پکڑو گے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج کے بدبخت لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس پیارے یار کا ذکر تو پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس عالم نے پہلی کتابوں سے پڑھی تھی نا یہ ساری نشانیاں، اسی لیے تو وہ آپ کو بتا رہا تھا۔ اب جب یہ ساری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے اس آخری نبی کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، تم یقیناً جب مکہ جاؤ گے تو تمہارا ان سے ملاقات ضرور ہوگی، تو یہ نعت ان کو دے دینا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس پیارے یار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نعت لی اور اپنے پاس رکھ لی، اور بھی کچھ شیوخ سے ملاقات ہوئی، اور پھر آپ بالآخر فارغ ہو کر واپس جب سرزمین مکہ میں آئے نا، تو اب ذرا توجہ کرنی ہے۔ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ کے دروازے پر باہر ابو جہل اور عتبہ شیبہ سارے یار سجن موجود ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں تو آپ بڑے معتبر تھے، بڑے عظیم تھے، بڑی آپ کی جو ہے وہ ٹور تھی، بڑی شان و شوکت تھی۔ تو جب ابو جہل نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو بھاگ کر ان کے پاس گیا، کہنے لگا ابو بکر تو یمن گیا ہوا تھا نا، اتنے مہینے تو آیا نہیں، پیچھے سے مکہ میں بتائے کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے ابو طالب کا جو یتیم بھتیجا ہے دیکھو اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے، کہتا ہے میرے اوپر وہی اترتی ہے، مجھے بتاؤ کیا بھلا یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا معیار دیکھیں کہ یتیم نبی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کہتا ہے کہ ابو طالب کا یتیم بھتیجا، کہتا ہے میرے اوپر وہی اترتی ہے، دیکھ تو یمن گیا ہوا تھا، پیچھے سے کیا کیا ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق مسکرا کے دل میں کہنے لگے میں تو شکر کیتا ہوں، اعلان کیتا ہوں، اور میں نے تو 20 سال گزار دیے اس انتظار میں۔ 18 سال کی عمر میں انہیں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ اعلان نبوت کریں گے، 20 سال گزر گئے، کہاں 18 سال کی عمر، کہاں 38 سال کی عمر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 20 سال گزار دیے اس صبر میں کہ کب حضور اعلان نبوت کریں گے۔ تو جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہوگا تو چاہت پھر چڑھ گیا ہونا نا، پھر خوشی تو بہت ہوئی، لیکن اب چونکہ وہ تو ایک کافر تھا، اسے تو کسی دلیل سے سمجھانا تھا، تو آپ کہنے لگے اچھا، تو پھر فوراً کہنے لگا بتا ہاں تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں ان سے جا کے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، پھر بتاؤں گا۔ کہتا نہیں ہوں نہیں دسنا، تیرا بچپن دا یار ہے، تین تو پتہ ہی ہونا کہیں دیاں گلاں کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے تم صبر کرو، مجھے جا کر ان سے ملنے دو، میں ان سے بات کرتا ہوں تو پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اب اتنے مہینوں کے بعد آئے ہیں تو چاہ دیکھنا دل میں کتنا چڑھا تھا سرکار کے اعلان نبوت کا۔ اتنے مہینوں کے بعد بندہ آئے تو بندہ کہتا چلو پہلے اپنے گھر جانے ہیں، سامان رکھنے ہیں، سارا کچھ تھکے ہیں، سفر کی تھکاوٹ اترے دی، پھر جان دے دوسرے کسی کام۔ حضرت ابوبکر صدیق سیدھے نبی پاک علیہ السلام کے گھر گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ پہلے تو بڑی خوشی سے ملے کہ اتنے مہینوں کے بعد اپنے بچپن کے دوست سے ملاقات ہوئی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میں تیری طرف اور ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ علماء کہتے ہیں اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ ساری انسانیت یعنی نبیوں کے علاوہ باقی سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، وہ سارے مل کر بھی حضرت ابوبکر صدیق کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ سرکار یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ابوبکر میں سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، کہ تو بھی تو ایک انسان ہے، تیری طرف بھی میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا ابوبکر میں تیری طرف اور ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق تو انتظار کر رہے تھے کہ کب حضور اعلان نبوت کریں اور میں فوراً کلمہ پڑھوں، اور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ہر کسی نے کوئی نہ کوئی وقت مانگا، دلیل مانگی، معجزہ مانگا، کچھ نہ کچھ وقت مانگا، پھر اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ ایک ابوبکر صدیق ہے، میں نے اسے اسلام پیش کیا، اس نے بغیر کچھ دلیل مانگے فوراً قبول کر لیا۔ وہ انہوں نے تو کرنا ہی تھا نا، انہیں 18 سال کی عمر سے انتظار جو تھا کہ کب حضور اعلان نبوت کریں گے، انہیں تو پہلے ہی پتہ تھا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ اکبر، اب یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں کیا ہے کہ سرکار خود فرماتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا، میں نے اس کے سامنے اسلام رکھا، اس نے فوراً قبول کر لیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ لیکن یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس میں ہے کہ آپ نے پہلے معجزہ مانگا، تو وہ کیوں مانگا؟ اس لیے کہ دروازے پہ ابو جہل ملا تھا، مکہ کے دروازے پہ ابو جہل ملا تھا، اسے بھی تو جا کے جواب دینا تھا نا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے اسلام میرے سامنے پیش کیا تو میں نے کیوں قبول کر لیا، مجھے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے جو میں اس کو جا کر دوں۔ تو اپنی طرف سے ان کا دل پہلے ہی اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن دلیل مانگی ابو جہل کو بتانے کے لیے، کہنے لگے حضور مجھے کوئی دلیل دیں، ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر دلیل مجھ سے مانگتے ہو، پیٹ یمن میں دکھاتے ہو۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے یمن کے اندر ایک شیخ سے ملنے والا جو ہے وہ نقشہ بیان کر دیا کہ تم نے وہاں ایک شیخ سے ملاقات کی، میں دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور میں کئی شیوخ سے ملا اور بھی بزرگوں سے ملا، آپ اس وقت کس کی بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسی کی بات کر رہا ہوں جس کی لکھی ہوئی نعت تمہاری جیب میں ہے، بتاؤ وہ تم نے سنانی ہے یا میں سنا دیتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، واپس گئے ابو جہل کو جا کر ملے۔ اس نے کہا ہاں بھئی ابوبکر بڑا سیاںا بندہ ہے، بتا تو نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے کہا فیصلہ کیا کرنا تھا، میرا یہی فیصلہ ہے جو 40 سال پہلے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ آج بھی سچ بول رہے ہیں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کوئی دلیل منگیا ایویں اسلام قبول کر لے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتا تھا کہ میں نے دلیل مانگی ہی اس کو بتانے کے لیے ہے، یہ مانے یا نہ وہ تو اس کی مرضی ہے، میں نے تو اس کو دلیل بتانی ہے، چاہے یہ مانے یا نہ مانے۔ اللہ اکبر، اب اس پر سبحان اللہ کی صدا سے مسجد گونجنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ہاں میں نے دلیل مانگی ہے، پھر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے کہا کون سی دلیل مانگی؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے میں یمن میں تھا، میں نے جو کچھ کیا وہ سرزمین مکہ میں بیٹھ کر یمن میں دیکھ رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں وہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا، تو میں یہ کہتا ہوں جو فرش زمین پہ بیٹھ کر یمن کی خبریں سچی دے رہے ہیں وہ فرش زمین پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں۔ وہ اگر یمن تک دیکھ رہے ہیں تو پھر عرش کی خبریں بھی وہ سچی دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا خوبصورت واقعہ ہے جو میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کم احباب نے پہلے سن رکھا ہوگا۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک یہ کہ آپ نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا جب آپ کو اس عالم نے بتایا یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ کے دل میں اسی وقت ایمان آ گیا، اور
نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، دلیل مانگی، لیکن سرکار فرماتے ہیں اس نے دلیل نہیں مانگی۔ اس کا مقصد کیا کہ دلیل اپنے لیے نہیں مانگی تھی، اپنا دل تو 20 سال سے اعلان نبوت کا انتظار کر رہا تھا، تو آپ نے کوئی دلیل نہیں مانگی، فوراً اسلام قبول کر لیا۔